حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اتنی دشمنی کسی نے نہیں کی آپ کے ساتھ جتنی ابو لہب نے کی، اور اسی وجہ سے پھر اللہ پاک نے اس کی مذمت میں سورت نازل کی۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں، 2 بیٹیاں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ابو لہب کے 2 بیٹوں کی طرح منسوب تھیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب نے اور اس کی بیوی دونوں نے اپنے بیٹوں سے، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام متیبہ تھا، دونوں کو کہا کہ جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اس زمانے میں بھی جو آدمی کمینہ ہوتا ہے نا، تو اپنے مخالف سے انتقام لینے کے لیے اس کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی اگر کسی گھر میں ہے تو کہہ دیتا ہے بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ فوراً طلاق دے دو محمد کی بیٹیوں کو۔ چنانچہ جو عتبہ تھے انہوں نے باپ کا کہنا مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، لیکن بدتمیزی کوئی نہیں کی۔ جو عتیبہ تھا وہ بڑا کوئی بدبخت انسان تھا، اس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم تھی، اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور ساتھ بدتمیزی کی، کوئی بکواس بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ان پر تھوکا، اور بعض کتاب میں آتا ہے کہ حضور کا کرتا مبارک پھاڑ دیا۔ اس بدتمیزی کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر نے اتنا جملہ فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ بہت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وارث سے کسی کے لیے بددعائیہ جملہ نکلا ہے۔ پوری حضور کی حیات طیبہ جو ہے 2-3 موقعوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بددعا نہیں دی۔ یہ وہ واحد بدنصیب تھا جو سگا چچا زاد تھا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعائیہ جملہ نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین حضور کے دشمن تو تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے ساتھ دشمنی کیا تھی؟ کس لیے دشمنی تھی؟ ڈر کر نہ کہیں، کھول کر کہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے اللہ کی توحید کا پیغام سنانا، اور اس مشن کی وجہ سے انبیاء اکرام کو اذیتیں پہنچائی گئیں، اسی مشن کی وجہ سے رسول اللہ کو لہو لہان کیا گیا، اسی مشن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا، اسی مشن کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ احد پیش آیا، غزوہ احزاب پیش آیا، غزوہ خیبر پیش آیا، غزوہ حنین آیا، غزوہ تبوک آیا، جتنے غزوات بھی ہیں اسی مشن کی وجہ سے مشرکین اور کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت تھی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ ابو لہب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ یہی تھی، وہ شرک پر پکا تھا، وہ کہتا تھا یہ ہمارا آبائی مذہب ہے، محمد نے ہمارے مذہب کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اس واسطے وہ اپنے کفر پر پکا تھا۔ لیکن ایک بات ان مشرکین کو یہ پختہ یقین تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کسی کے لیے بددعائیہ جملہ نکل گیا نا، وہ سمجھتے کہ اب یہ بددعا لگ کر رہے گی۔ یہ ہے سچائی۔ چنانچہ ابو لہب نے اپنے بیٹے کو جو تجارتی سفر پر تھا تو تمام تاجر جتنے بھی اس کے ہمراہی تھے، ساتھی تھے، ان کو کہا دیکھیے جہاں بھی تم پڑاؤ کرو نا میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا۔ اس کو پتا تھا کہ محمد نے بددعا دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رنگ لائے گی ضرور۔ ہوا وہی، ایک جگہ رات کو پڑاؤ ہوا کسی ویرانے کے اندر، بہت سارے آدمی سوئے، تو عتیبہ جس کے لیے بددعا نکلی تھی اس کو پورے قافلے کے لوگوں نے اپنے سینٹر کے اندر سلایا، ادھر ادھر سامان پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے رب کے حکم کا تابعدار ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کے وقت قافلے والے سوئے ہوئے تھے،
قریب کے کسی علاقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک درندہ بھیجا، شیر، وہ آیا اور ایک ایک آدمی کو سونگ سونگ کر چھوڑ دیا، اور عتیبہ اس پورے قافلے کے 10-20 آدمی جو ہے ان کے درمیان میں کسی جگہ سوئے ہوا تھا، ارد گرد سامان بھی رکھا ہوا ہے، اس کو سونگا اور اس کو پنجہ مارا اور چیر پھاڑ کر رکھ دیا اس کو۔ اللہ کے پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر سامنے آ گیا، اور ابو لہب جس چیز سے ڈرتا تھا بالآخر وہی منظر سامنے آیا، اور اس کا وہ بیٹا جو بدتمیزی پر اتر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور ذلیل و خوار ہو کر ہلاک کر دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک فرد تھا، لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کو اللہ نے ہدایت دی، ایک عتبہ جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دی تھی باپ کے کہنے پر، لیکن اس نے بدتمیزی نہیں کی تھی، اللہ نے اس کو بالآخر فتح مکہ کے موقع پر ہدایت سے نواز دیا۔ تمام سیرت تاریخ کتابوں میں وہ صحابہ میں ان کا تذکرہ آتا ہے۔ اور دوسرا بیٹا اس کا نام معتب ہے، میم عین تا اور با، تا مشدد، معتب، اس کو بھی اللہ پاک نے ہدایت دی۔ اور ابو لہب کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام درہ ہے، وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئیں۔ مدینہ طیبہ میں جس وقت وہ پہنچیں تو پتہ چلا کہ یہ ابو لہب کی بیٹیاں، یہ تو ہدایت پر تھی، ایمان والی تھیں، لیکن مدینہ کے کچھ خواتین نے یہ کہا کہ یہ ابو لہب کی بیٹی ہے، اس کافر کی بیٹی ہے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہ فلاں کی بیٹی، یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو ذہنی اذیت تو پہنچی ہوگی، کفر تو میرے باپ نے کیا تھا، اب اس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام اعلان کر دیا، لا یوزا حی بمیت، کسی میت مرنے والے کی کسی جرم کے سزا سے اس کے زندہ رشتہ دار کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہم میں سے کسی کے بڑے، کوئی ہندو تھے، کوئی سکھ تھے، یا کوئی کچھ بھی تھے، وہ تھے تو جو کچھ تھے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی اولادیں اگر ہدایت پر آ گئی ہیں تو ان کی اولادوں کو طنز نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کتنے ہی لوگ ہیں، مثلا خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا سپہ سالار ہے کہ حضور نے فرمایا یہ اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لیکن ان کا والد ولید بہت بڑا کافر تھا، غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے اس کو قتل کیا، لیکن اسی ولید کا ایک بیٹا، اس کا نام بھی ولید ہے، بہت اونچے درجے کا صحابی ہے، اتنے اونچے درجے کا صحابی کہ اس کی محنتوں سے انہی کا حقیقی بھائی حضرت خالد ایمان لایا۔ تو یہ تو ہدایت میرے رب کے پاس ہے۔ کوئی شخص بھی دنیا میں اگر اس کو اللہ نے ہدایت دی، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ناز نہ کرے اس بات پر، اپنی برتری کا احساس دل میں نہ لائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو راندہ درگاہ بھی کر سکتا ہے، تو ہمارا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات تیری محتاج ہے، ہم بھی تیرے محتاج ہیں، تو نے ہدایت سے نوازا، یہ تیرا انعام و احسان ہے۔ تو یہ ایک جاہلانہ قسم کی سوچیں بعض لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، برتری کا احساس ہوتا ہے، اپنے آپ کو برتر، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ یاد رکھیں نہ کوئی آدمی کسی پیشے کی وجہ سے کمتر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کوئی لوہار ہے اور ایک آدمی بہت بڑا جاگیردار ہے، وہ لوہار کو کمتر سمجھتا ہے۔ کوئی آدمی موچی ہے، دوسرا جاگیردار اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ کوئی بڑھائی ہے، جاگیردار اس کو کمتر سمجھتا ہے۔ یہ بالکل شیطانی سوچ ہے۔ دنیا کا مال اور عہدوں کی وجہ سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا، اور ان پیشوں کی وجہ سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔
اللہ کا قرآن سن لیجئے، ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ مرد کون ہے؟ حضرت آدم۔ وہ حضرت آدم کیا تھے؟ آج جتنے بھی انساب ہیں، کوئی پٹھان تھے وہ راجپوت تھے، کوئی بٹ تھے؟ نہیں، بس آدم تھے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل، پھر تمہیں تقسیم کیا مختلف قبیلوں کے اندر، کسی قبیلے کا کوئی نام ہے، کوئی نام ہے۔ یہ کیوں ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ لتفاضلوا نہیں، ایک دوسرے کو برتری جتلانے کے لیے نہیں، پہچان کے لیے قبیلوں کے اندر بانٹ دیا گیا۔ آخری قانون سنا دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ معزز خدا کا نزدیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک چوکیدار کا بیٹا ہو خدا سے ڈرتا ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا جو خدا کا باغی اس سے بدر جگہ بہتر ہے۔ ہمارے پاکستان کے علماء میں مینگل برادری کے ایک عالم ہیں، مولانا محمد منظور مینگل، کراچی میں رہتے ہیں، بڑے لائق عالم ہیں۔ کھل کر وہ کہتے ہیں میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ 3 مہینے میں انہوں نے PhD کی ہے۔ اتنا ذہین اور تیز ترار انسان ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس وقت کم از کم صاحب علم آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے علماء بھی ہیں سب سے زیادہ ذہین اور لائق فائق آدمی ہے تو کوئی مبالغے کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن کس کا بیٹا ہے؟ وہ ایک چرواہے کا بیٹا ہے۔ یہ خدا کی تقسیم ہے جس کو خدا مند قدوس چاہے جہاں چاہے پہنچا دیتا ہے۔ نہ کوئی مالدار بڑا ہے، نہ سرمایہ دار بڑا ہے، نہ کسی حکمران کا بیٹا بڑا ہے، بڑا وہ ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ شکایت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بیٹی جو پکی مومنہ تھی، چچا زاد تھی، فرمایا لا یوزا حی بمیت، اس کو جو لوگ اس کے باپ کا تانا دے رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، کسی زندہ کو میت کی وجہ سے اذیت نہیں دی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔